الحمدللہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
کا خیر الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سب کو جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک. اسد ایوب تھے اور ان کی ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ اور ایک اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ. ویسے تو ہر کلام جس میں آقا کا ذکر ہو وہ خوبصورت کلام ہوتا ہے، مگر اس کلام کی بات ہی کچھ اور ہے. اور ہر وہ شخص جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کلام سنتا ہی رہے. بہت بہت شکریہ اسد ایوب کا، ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم عباس. آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر برکتیں اور فضیلتیں آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں. آتے ہیں اپنے آج کے عنوان کی طرف، موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 7.25 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے مذاہب ہیں جو پریکٹس ہوتے ہیں. 2 میجر ٹائپس ہیں ریلیجنز کی جو پریکٹس ہوتی ہیں. ایک قسم جو ہے مذاہب کی وہ یہ ہے کہ جو انسان کے خود کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، اور دوسرے وہ مذاہب ہیں جو الہامی مذاہب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھیجے ہوئے مذاہب ہیں، جن میں ان سارے مذاہب کے پاس کچھ کے پاس کتابیں ہیں، کچھ کے پاس صحائف ہیں، اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پورا طریقہ کار اور ایک مذہب کی جو ہے شکل ہم تک پہنچی. اچھا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمارا ایمان ہے یہ کہ پوری اس کائنات کا بہترین، خوبصورت اور مکمل ترین جو ایک مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے مطابق باقی الہامی مذاہب کے مطابق بھی عقیدہ آخرت یہ ایک بنیادی عقیدہ، اور اس کا وجود ان سارے مذاہب میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجے. عقیدہ آخرت کے مطابق یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم لوٹ کے واپس اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہی ایک ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور اس زندگی کا یہ جو زندگی ہے یہ اس کا امتحان ہے، یا اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کو ہم جس طرح گزاریں گے اس کا پھل آخرت کی زندگی. تو ان جو بھی ہے بات ایک ہی ہے کہ ایک زندگی اس زندگی کے بعد بھی ہے جو ایک اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پہ اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور یہی عقیدہ آخرت کا اصل مقصد بھی ہے. اور اس حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، ہمیں اگر اپنی کتابوں میں دیکھیں، اپنے پیارے دین میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں عذاب کا ذکر بھی کیا گیا، ڈرایا بھی گیا، ہمیں فوائد بھی بتائے گئے، جس کا صرف اور صرف مقصد یہ کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو، جو ہمارا یہ امتحان ہے اس زندگی کا، اس میں ہم بہتر کارکردگی دکھا سکیں اور بہتر مؤثر انسان اور بہترین مسلمان بن کے ایک اپنے دین کا نام جو ہے وہ روشن کر سکیں. یہ ایک عقیدہ آخرت کا وہ مطلب ہے جو ایک عام فہم ہے اور جو میری ایک سمجھ میں آتا ہے. باقی آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ان سے ہم عقیدہ آخرت کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کریں گے اور بہت سارے حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھیں گے، جن سے یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہماری زندگی میں کچھ تھوڑی سی بہتری آئے گی، مستقبل میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں جناب مولانا اسرائیل نعمانی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. رمضان کی مبارک، جمعہ کی بھی مبارک. بہت بہت مبارک. کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی سانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ساتھ دوسرے مہمان جو موجود ہیں یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہایت خوبصورت آواز کے مالک. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز دی ہے اور یہ ثنا خوانی کے لیے اس آواز کا استعمال کرتے ہیں.
پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے، ان سے کچھ نہ کچھ کلام بھی سنا جائے گا، مگر آج اس خوبصورت موضوع پہ ان سے جو ہے نا خصوصی گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علاء الدین شاہ صابری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، رمضان مبارک، جمعہ مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آج کا دن بڑا مبارک ہے، اور جو موضوع آپ نے انتخاب کیجیے بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ضرور کی جائے گی آج انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بات چیت شروع کریں اور بیچ میں آواز آ جائے کہ ایک بریک لے لیں، تو کیوں نہ پہلے بریک لے لی جائے اور پھر جو ہے وہ موضوع کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ تو دوست کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، اور آج ہماری اس رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، وقفے سے پہلے ہم وہ آپ کو بتا چکے ہیں، وہ ہے عقیدہ آخرت، اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ آج ان سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو رہے گی۔ ایک دفعہ پھر سے میں تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ مولانا اسرائیل نعمانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علاء الدین صابری صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم مولانا اسرائیل نعمانی صاحب سے، تو علاء الدین صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل، آغاز کیجیے۔ اچھا مولانا صاحب، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ آخرت کیا ہے، اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہیم عباس صاحب، نوازش، اتنی خوبصورت بزم اور اتنی خوبصورت محفل سجانے کا، نوازش، اور خاص طور پر آپ نے جو آج جس موضوع کا انتخاب کیا، عقیدہ آخرت، انتہائی نادر ایک موضوع ہے اور بہت ضروری بھی ہے اس دور کے حساب سے، اس لیے کہ فکر آخرت یا عقیدہ آخرت، اس کے بغیر جو انسان مکمل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ فکر آخرت ہے کیا، تو ہم قرآن اور حدیث سے پوچھتے ہیں، تو اللہ رب کریم نے فکر آخرت کے اوپر جا بجا مختلف مقامات پر بہت زیادہ زور آپ نے اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ ہر سپارے کے اندر فکر آخرت سے متعلق آیتیں موجود ہیں، اور اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کہ جو تم دنیا کے اندر جو زیست ہے، جو حیات ہے، جو تمہاری زندگی ہے، جو تم گزار رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک عارضی دنیا ہے، اور ہمارے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، جبکہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ بہترین زندگی ہے۔ جبکہ ہمارا تصور حیات ہے انسان کا، اس لیے کہ انسان غافل بھی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ قاصر بھی ہے، اور انتہائی کمزور ذہن کا مالک بھی ہے۔ انسان اس چیز میں بہت زیادہ تگ و دو کر رہا ہے کہ جس کا جو ہے نا جس کی لائف نہیں ہے، جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس کے ایک لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اور اسے سنوارنے کے لیے دن رات کی محنت اور مختلف قسم کی تدابیر اور مختلف قسم کے ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا، یعنی ہم اس طریقے سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جس طریقے سے اپنے اس دنیا میں ہی جو ہے وہ ہم نے رہنا ہے، اور اس دنیا کا تصور ختم ہونا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت حقیر بھی ہے، اور یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، اور فرمایا قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ۔ اللہ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، شیطان کی طرف سے اس جو عارضی زندگی ہے، جو عارضی جو ایک دنیاوی زندگی ہے، اسے شیطان کی طرف سے مزین کر دیا گیا، بہت خوبصورت کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ انسان شیطان جو ہے وہ انسان کے نفس سے کھیلتا ہے، انسان کی عقل سے جو ہے وہ شیطان وہ کھیلتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اسے ملمع کر کے، ملمع سازی کر کے، بہتر طریقے سے اس کو خوبصورت کر کے اور اس کی زیبائش کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو انسان اس پر کیا ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی جو شیطان کی طرف سے جو ہے نا وہ انسان کے لیے اس کو مزین کر دیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر خواتین بھی ہیں، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہے، اس کے اندر محلات بھی ہیں، اس کے اندر کھیت بھی ہیں، اور
دیگر اشیاء بھی ہے، اور فرمایا کہ من الفضہ، اس کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان چیزوں کے اوپر اپنا ایمان نہیں دینا، ان چیزوں کی طرف یعنی مائل نہیں ہونا ان چیزوں کی طرف، تمہارے لیے بہترین جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب کریم نے قیامت کے دن اس کو رکھا ہے، اور وہ بہترین مقام ہے۔ تو اسی وجہ سے جا بجا قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ اس پہ آخرت کی زندگی پہ ہمارا مطلب جب سارا کچھ واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا ہے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں، اور اس کے باوجود ہم اس زندگی پہ زیادہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع فرمایا گیا اسی کے پیچھے ہم لوگ یہاں بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم آنکھوں دیکھے پہ یقین رکھتے ہیں؟ قرآن مقدم سے اللہ رب نے شرف خلق الانسان عجولا، کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا، کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے جلد بازی، اور انسان کے فطرت میں دوسری چیز یہ موجود ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً رزلٹ ملے، یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ انسان کو فوراً ملے، فوراً ایک چیز کا رزلٹ انسان کو دکھائی دینا چاہیے، باوجود اس کے کہ اللہ رب کریم ہمیں بتاتے کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اور اللہ رب کریم نے دونوں پہلو کو واضح کر دیا، فرمایا کہ مسجد کی طرف آؤ گے تو یہ خیر کا راستہ ہے، اور اگر کسی برائی کی طرف جاؤ گے تو وہ شر کا راستہ ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عام طور پر جب آپ جب روڈ کے اوپر آپ ون وے چلتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں ون وے چلوں گا یا میں خلاف قوانین کوئی بھی اگر اقدام کروں گا یا میں کوئی بھی جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی کروں گا تو میرے خلاف چالان بھی ہوگا اور میرے خلاف پرچہ بھی ہوگا، تو پھر میں احتیاط کرتا ہوں، میں ون وے کے خلاف مطلب ون وے پہ نہیں جاتا، خلاف ورزی نہیں کرتا، میں سرو بتی کو دیکھتا ہوں، میں ہری لائٹ کو دیکھتا ہوں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، مجھے پتا کہ فوراً جو ہے نا میرا چالان ہونا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے جو ون وے بتا دیا گیا، اگر اس طریقے سے چلو گے تمہارے خلاف یہ اقدامات ہوں گے، اگر ہری بتی اگر مثال کے طور پر آپ کو جہاں پر رکنا ہے وہاں پر آپ رکے نہیں، جن مقامات سے اللہ رب کریم نے آپ کو منع کیا اور اس کے باوجود بھی آپ وہاں پر نظر آتے ہیں، تو اللہ رب کریم نے بھی یہ چیزیں واضح کر دی ہے۔ ہم ٹریفک میں قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور ہم ڈرتے کہ ہمارے خلاف چالان ہوگا، اور سب سے بڑا چالان جو اللہ رب کریم کرے گا، سب سے بڑا جو چالان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ چیزیں ذرا دور ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بعد میں دیکھی جائے گی، انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ سیکھتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، مگر یہ لازمی نہیں ہے۔ جس طرح آپ اگر ایک سگنل کی ہی بات کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک دفعہ سگنل پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لال بتی پہ رکتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پانی میں ڈوبتے ہیں اور ڈوبتے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے، پانی میں نہیں جانا۔ کچھ چیزیں ہمیں بتا دی گئی، ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب، علاؤالدین صابری صاحب، یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ علم والے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ بعدد قدر حسنہ وجمالہ۔ فلسفے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اور اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں، تو ہم کو صرف آخرت نہیں بلکہ دین اسلام میں جتنی بھی جہتیں ہیں ان کی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے علمی حوالے سے، تو دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ سارا سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی آخرت کیا ہے کہ اس نے امتحان دینا ہے، صحیح، اور اس کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے صحیح طرح سے اپنی پیپر کی تیاری نہیں کی تو اس کی جو آخرت ہے، اس کا جو امتحان ہے، اس میں نمبر نہیں آئیں گے، جو اس کو آبجیکٹیو ہے اس کے بہا پہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہم بحث مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم نے اپنی ساری زندگی اسی فلسفے میں گزاری کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ کیا حضور کو راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا انہوں نے قیام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ساری زندگی رب حبلی امتی نہیں کہا؟ ہمیشہ انہوں نے آخرت کی نہ صرف فکر کی
بلکہ اپنی تعلیمات سے اپنے صحابہ کرام کو اور آج کی دنیا تک ہر ایک کے لیے پیغام دے کر چلے گئے کہ دنیا چند روزہ ہے اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہی ہے. زندگی میں علاؤدین صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک وقفے کی طرف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت, واپس آتے ہیں. مگر آپ نے بڑی خوبصورت بات یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی بڑی فکر کی کہ ان کو جو ہے وہ آخرت میں سزا اور تکلیف نہ انہیں دیکھنی پڑے. اس حوالے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عبادت کی. اس مزید بات کرتے معلومات میں اضافہ ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات, اور آج ہم عقیدہ آخرت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ایک نشست رکھے ہوئے ہیں. اس بارے میں بات ہو رہی ہے مولانا اسرائیل نعمانی صاحب سے اور علاؤالدین صابری صاحب سے بات ہو رہی ہے. علاؤالدین صاحب سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہم نے گستاخی کی, جناب آپ کی بات کاٹ کے ہم وقفے کی طرف چلے گئے. تو عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو ایک علمی طور پہ ایک فلسفہ ہے, آپ اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے تھے آپ, کہ وہ اپنی امت کے لیے بڑا پریشان رہتے تھے. تو یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, اگر ہمیں فلسفہ حیات, فلسفہ آخرت سمجھنا ہے تو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا. انہوں نے ساری زندگی اگر وہ چاہتے اور ان کی مطمع نظر اگر آخرت نہ ہوتی تو وہ کیا نہیں کما سکتے تھے. بے شک. لیکن ساری زندگی انہوں نے صحابہ کو اور دیگر لوگوں کو ایک ہی تعلیم دی کہ دنیا عارضی ہے, وقتی ہے. اصل جو زندگی ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو کہ دائمی ہے اور ابدی ہے. اور اپنی زندگی میں بے شمار انہوں نے تکالیف اٹھائیں, لیکن کبھی کسی کے لیے انہوں نے بد دعا نہیں کی. اور اگر اپنے رب سے کچھ مانگا تو یہ مانگا رب حبلی امتی, کیا رب میری امت کا کیا ہوگا. جہاں تک رہا سوال اس فلسفے کا, تو دیکھیے اگر ہمیں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے پیدا ہوئے الحمدللہ, اور انشاءاللہ العزیز ہم بہرحال جنتی تو ہوں گے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے. اور جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے, اگر دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا جہاں لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, کہ ایک طالب علم جو ہے وہ سارا سال پڑھتا ہے اور پھر اگر اس کو آخر میں امتحان دینا مقصود نہ ہو تو وہ کیوں پڑھے گا. خاص طور سے ہائر ایجوکیشن کے اندر وہ بہت محنت کرتا ہے, میرٹ کا بڑا خیال رکھتا ہے. تو ہماری زندگی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک امتحان گاہ ہے. بے شک. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, اور وہ تعلیمات محمدی جو حضور اکرم کے صدقے سے ہم کو عطا ہوئی ہیں ان پر عمل کر کے ہی ہم آخرت میں جزا پا سکتے ہیں, جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میری ناقص رائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اتباع کی جائے اور اخلاص سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ جنت کوئی اتنی دور ہم سے نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ ان کا بتایا ہوا ہر رستہ دراصل اللہ کا رستہ ہے, جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا دراصل وہ اللہ ہی کے احکامات ہیں, اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور وہ دراصل مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں اللہ کی معرفت بھی حضور اکرم کی طفیل سے عطا ہوئی ہے. تو اس دنیا کی بڑی اہم بات ماشاءاللہ, بڑا ایک اچھا پہلو انہوں نے اس کا ذکر کیا, وہ یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر اپنی زندگی دیکھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا واضح طور پر, یعنی اللہ رب کریم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو یہ اختیارات دنیا کے اندر عطا فرمائے کہ وہ یا تو دنیا کا انتخاب کرے یا آخرت کا انتخاب کرے. یعنی اللہ نے ہر نبی کو اختیار دیا. یعنی یہ بہت بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اور یہ حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا, اے میرے محبوب اگر آپ چاہو دنیا کو اگر آپ اپنانا چاہو تو آپ ہمیشہ دنیا میں رہو گے, اور اگر آپ اپنی آخرت کو اپنانا چاہو تو دونوں میں سے کسی ایک انتخاب کیجئے آپ.
تو اگر دنیا بہت مرغوب ہوتی یا دنیا بہت زیادہ پسندیدہ مقام ہوتا یا یہ مکان یا یہ جو یہ جو مقام ہے یہ بہت اچھی زبردست جگہ ہوتی جو مادی دنیا ہے تو اللہ کے کسی ایک نبی تو اس کا انتخاب کر لیتا. انہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی نے بھی دنیا کا انتخاب نہیں فرمایا. تو کہنے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے جو ہے آخرت کو ہی ترجیح دی اس بنیاد کے اوپر بڑھایا. ایک روایت خوبصورت. میں چاہتا ہوں اپنی بات مکمل کیجیے پھر ہمیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے اور ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں سرخرو ہوں تو ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے. رسالت مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. انہوں نے بچپن کیسے گزارا, انہوں نے جوانی کیسے گزاری, ازواج کے ساتھ کیسے معاملات تھے, پڑوس کے ساتھ کیسے معاملات تھے. غرض دنیا کی جتنے بھی پہلو ہیں دین کے دنیا کے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی میں ہر پہلو کی نشاندہی ہے. کوئی پہلو تشنا موجود نہیں ہے. اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے, بقا پانے کے لیے میری ناقہ اسلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو ہمارے لیے فائدے کا جو سودا ہے نا وہ یہی ہے. مطلب اس کے علاوہ صرف گھاٹا ہے. ہم خسارے میں ہیں اگر ہم اس پہ. یہ مختصر اور مکمل بات میں نے کر دیا. بے شک. ہم ایک وقفے کی طرف ہم پھر سے بڑھ رہے ہیں اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہم عقیدہ آخرت سے ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, مومن موت سے نہیں برے عمل سے خوف زدہ ہوتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے کرنے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ, فرض نماز قائم کرو, فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ سن کر وہ شخص بولا, جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. جب وہ جانے لگا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ جہاد میں شرکت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا, تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا, ان سے اجازت لے کر آؤ, اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا, یہ تیرے لیے جہاد سے بہتر ہے. رمضان مبارک کی خصوص اب تک ٹیلی ویژن پہ, اور آج ہم
جس خوبصورت موضوع پہ، جس خوبصورت عنوان پہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ آخرت. اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہماری جو بات چیت چل رہی ہے وہ مولانا اسرائیل نعمانی صاحب اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور علاؤالدین شاہ صابری صاحب ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں. اچھا مولانا اسرائیل نعمانی صاحب، ہم نے اس کے جو علمی اور فلسفہ کے جو پہلو ہیں وہ دیکھے، ہم نے قرآن و حدیث کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس پورے سبجیکٹ کے بارے میں بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم وطن عزیز کی اگر بات کرتے ہیں، یہاں پہ 22 کروڑ عوام رہتے ہیں اور جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں پہ تقریباً سارے ہی مسلمان بغیر کسی شک کے عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ جو اتنا امپورٹنٹ اور بنیادی جو عقیدہ ہے، اس پہ ایمان رکھنے کی جو بنیادی شرائط بھی ہیں کہ اگر ہم عقیدہ آخرت پہ یقین رکھیں اور یہ جو مادی زندگی ہے، جو یہ دنیاوی زندگی ہے، اس میں وہ کچھ برائیاں اور کچھ ایسی چیزیں جن سے دوسرے مسلمان، دوسرے انسان جس سے متاثر ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہ آٹومیٹکلی مائنس ہو جاتی ہے نا. تو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقیدہ آخرت پہ اگر ہمارا یقین ہو شعوری طور پہ تو ہم دنیا میں ایسے مطلب ایسے برے افعال سے جو ہے وہ اب چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ شریعت کے اندر عقیدہ آخرت سے متعلق یا اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں، بہت سارے ایسے عقائد شریعت کے اندر جن کو ہم نے رسمن مانا، یعنی ہم نے رسمن یوں مانا کہ بھئی مجھے آخرت کے اوپر، یعنی وبالآخرۃ هم یوقنون، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ رب کریم کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو یقین کی جو کیفیات صحابہ کرام کی تھی، جو غیر متزلزل جو یقین تھا اور غیر متزلزل جو ایمان تھا اور آخرت کے اوپر جو ایک رسوخ کے ساتھ ان کا ایمان تھا، آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ سوم ہے اور عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں. اللہ کے محبوب نے واحد عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں دنیا میں اللہ کے محبوب نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ قبر کے سرانے آپ کھڑے ہوئے اور زارو قطار رو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کو آنسو مبارک آپ کے چہرے کے اوپر اور آپ کے خال کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ جاری اور ساری ہے. تو کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آپ کو تو اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ کے عظیم صحابہ کے اندر شامل ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ اس قبر کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کے آپ رو رہے ہیں، آپ تو ویسے آپ کی بخشش ہو گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ قبر جو ہے نا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو آخرت کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. یعنی کتنی بڑی، یعنی دیکھو فکر آخرت جو صحابہ کا خود اپنا ایک معیار تھا. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ انتہائی ایک اضطرابی کیفیت کے اندر ہے. سیدنا صدیق اکبر اور بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ آ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی نے پوچھا آپ سے، کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر یہ کیفیات ایسی کیوں طاری ہے؟ ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کے اوپر یہ کیفیات کیوں طاری ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اگر اللہ رب کریم کسی خطا کار کو بلائے اور کہے کہ سب سے بڑا خطا کار سامنے حاضر ہو جائے، تو کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خطا کار میں ہی ہوں. اور اگر اللہ رب کریم کسی جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار کو اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں بلوائے تو ہو سکتا ہے وہ مطیع اور فرما بردار میں ہی ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کی کیفیات آپ دیکھیے، یعنی آخرت کی جو فکر تھی وہ اس قدر ان کے سروں کے اوپر سوار تھی اور اس قدر اتنا جو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ وہ ہنس رہے اور وہ ایک ہنسنے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں جو تم جس کیفیت کے اندر تم ہنس رہے ہو، فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ کیفیت ذکر کر دوں جو مجھ سے اللہ کے محبوب نے ذکر کی تو فرمایا کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ. تم ہنسو گے کم اور رونے کی کیفیت زیادہ ہوگی. یعنی جو چیزیں میں نے اللہ کے محبوب کو جو وہ چیزیں میں نے سنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر وقت فکر آخرت، اور تو اہم بات کیا ہے ایک مومن کا کہ فکر آخرت کا غم اس کے اوپر طاری ہو اور فکر دنیا سے اپنے آپ کو وہ دور کر دے. صحیح. اور یہ بنیاد دین اسلام نے تو ہر مطلب قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی اور جس کا فائدہ صرف اور صرف انسان کو ہی ہے. اگر تھوڑا
اور عقیدہ آخرت ایک اسی حوالے سے ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے کہ اگر ہمیں اس بارے میں ہمارے علمی طور پہ ہم اس بارے میں جانتے ہوں تو ہم دنیا میں ہمارا کردار ہی بالکل مختلف ہو جائے. ہمارے ساتھ اسد ایوب بھی اس وقت موجود ہے. اسد ایوب ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے، ہماری اس نشریات کا آغاز انہی کی آواز سے ہوتا ہے. تو ابھی اس سے پہلے کہ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ جائیں تو میں چاہوں گا کہ اسد ایوب صاحب ایک خوبصورت سے کسی کلام کے ساتھ یا کسی دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں وقفے کی طرف روانہ کیجیے. مدینہ شریف بہت یاد آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی، مدینہ منورہ بہت یاد آ رہا ہے. انشاءاللہ جلد رونقیں بحال ہوں گی. فرمائے اور وہ تمام رونقیں بحال ہو جائیں انشاءاللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج مولانا اسرائیل نعمانی صاحب سے اور علاء الدین صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی عقیدہ آخرت کے حوالے سے. اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ کس طرح اتنی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف آ گیا کچھ پتہ بھی نہیں چلا. تو جاتے جاتے بس میں مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے پوری دنیا میں، جو سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے نا، تو ایسے میں آپ خصوصی طور پہ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ سارے مسلمان ہمارے بہن بھائی جو عقیدہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ان کو آپ کس چیز کی تلقین کرنا چاہیں گے؟ کیا انہیں ایک سبق میسج کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کو میسج یہ دینا چاہوں گا، ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں ہے. وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، تو بھائی ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں ہے. کرونا ایک وبا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل ہے، اور وباؤں سے لڑا نہیں جاتا بلکہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے، اور میری پوری جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ سننے والے یہاں پر موجود ہیں اپنے گھروں میں، میری خواتین و حضرات اور جتنے بھی میری مائیں بہنیں ہیں، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے کہ میں نے وبا کے اس ماحول کے اندر استغفار سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں دیکھا میں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے، وہ آپ کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے اور آپ کی تعلیمات کی ایک نچوڑ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا انفع فی البلل من التسبیح. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے تسبیح سے بہترین کوئی چیز اس وبا کی کیفیت میں نہیں دیکھی. تو مطلب ایک استغفار اور ایک تسبیح، اور رمضانوں میں ہم نے ویسی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں، اس میں اللہ کی رضا کو تم حاصل کر لو گے، ایک تسبیح اور استغفار ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برکت سے تمام امراض کو ختم فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور فرما دے گا. بہت شکریہ.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور یہ واقعی ایک تو رحمتوں کا مہینہ تو ہے ہی، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مشکل وقت بھی ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور اس کے لیے اپنے جو وہ بہن بھائی جو اس وقت واقعی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو اگر ہم آسانی میں بدل سکتے ہیں تو یہی ایک مسلمان کا اور ایک بہترین انسان کا بہترین کردار ہو سکتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، مگر جانے سے پہلے میں علاؤالدین شاہ صابری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ایک خوبصورت سی آواز میں کوئی اپنا ایک پسندیدہ کلام کوئی وہ پیش کریں، اور اسی آواز کے ساتھ ہم اجازت بھی چاہیں گے. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. دوستو، فہیم عباس کو اور ہماری یہ جو ٹیم ہے جو بیسیکلی نیوز کیفے کی ٹیم ہے، اور یا رحیم یا رحمان رمضان کی جو ٹیم ہے، اس کو بھی اجازت دیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جب مسجد نبوی کے مینار نظر اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا